کے طور پہ بھی کام کیا. میں نے دیکھا، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ اکثریت جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ خود اپنے قلم سے کچھ نہیں لکھتے. انہوں نے اپنے رائٹر رکھے ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ سب انسپیکٹر یا ASI یا کوئی بھی وہ ان کے لیول پہ نائب محرر یا محرر جو اس قابل ہوتا ہے، وہ پیسے کماتے ہیں، وہ بیٹھ کے ساری کارروائی وہ لکھتے ہیں. اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک لطیفے کے طور پہ ایک بات کہ کسی نے کہا کہ جی یار آپ کا جو کیس تفتیش ہو رہی ہے وہ مجھے کہو تو یار میں آپ اگر کہو تو میں ضمنیہ آپ کے حق میں رکھوا سکتا ہوں. وہ بندے نے کہا یار وہ ہمارا سب انسپیکٹر تو بہت ایماندار آدمی ہے، نہ پیسے لیتا ہے نہ کوئی بات مانتا ہے کسی. وہ کہتا ہے جی وہ جو اس کا رائٹر ہے نا وہ میرا یار ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، مجھے آپ بتائیں، میں آپ کے جو آپ کہیں گے نا، کسی کو بیگنا لکھوانا ہے، کسی کا جو بیان لکھوانا ہے، وہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو یہ میں افسوسناک بات ہے کہ اب تک ہمارے پولیس میں اسی طرح سے کام ہو رہا ہے اور اسی طرح سے وہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ کوئی کلیئرلی جو معاملات نہ وہ قانون کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ وہ اس طرح سے بات. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ پراسیکیوشن نے کیس کو ثابت کرنا ہوتا ہے بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ، اور ڈیفنس کی طرف سے کیا لا ہے کہ ڈیفنس ہیز ٹو میڈ جسٹ ڈینٹ ان دی کیس. ایون سنگل ڈاؤٹ اگر کریٹ کر دیا جائے تو دیٹ از سفیشینٹ ٹو ایکوٹ دی اکیوزڈ. اس میں ایک خوبصورت سی ججمنٹ نوٹ کر لیں، 2018 پاکستان کرمنل لا جرنل 807. اس میں یہ بھی ہولڈ کیا گیا کہ اکیوزڈ کین ٹیک مینی ڈیفینسز، لیکن اس بنیاد پہ اس کو نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ایک اور ججمنٹ نوٹ کریں، PID 2017 سپریم کورٹ 681. اس میں پرنسپلز فار اپریشیٹنگ دی ایویڈنس جو ہے ان کو کیا گیا ہے. PID 2017 پیج ہے سپریم کورٹ، پیج ہے 681. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارے جو کیسز ہوتے ہیں نا قتل کے، وہ دے آر ناٹ دی کیسز ان وچ دیر از اے ڈائریکٹ ایویڈنس از اویلیبل. آئی وٹنسز بعض اوقات آئی وٹنسز اویلیبل نہیں ہوتے، دین سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق اس کو دیکھنا پڑتا ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس پیش ہوتی ہے، اس میں فرانزک ایویڈنس بڑی اہمیت رکھتی ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بارے میں ایک جج صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس شوڈ بی سو انٹر کنیکٹڈ as to form a continuous chain, one end of which touches the dead body and other to the neck of the accused. اگر اس میں سے ایک چین بھی آپ بطور ڈیفینس کونسل توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو دیٹ ایویڈنس سمیشز، وہ ختم ہو جاتی ہے ایویڈنس، پھر وہ آپ کا ملزم جو ہے وہ کوئٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ جو فرانزک ایویڈنس ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. اب کیونکہ اب بڑا فرانزک ایویڈنس کے بارے میں یہ ہمارے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ لاہور میں پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی اب کام کر رہی ہے. پہلے ڈیفرنٹ ادارے تھے، ڈیفرنٹ آفیسز تھے جہاں سے کام ہوتا تھا، جہاں لوگ جو ہیں وہ وہاں سبمٹ کرتے تھے پولیس والے. لیکن اب ایک ہی ایجنسی ہے جہاں پہ DNA کے لیے، بلڈ اسٹینڈرس کے لیے، یہ جو میچنگ کے لیے ویپنس کو بھیجتے ہیں، یہ ساری ایک ہی ایجنسی ہے جو وہاں سے کام کرتی ہے. اب یہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیکھیں ایک آئی وٹنس جو ہے ہی کین ٹیل اے لائی، وہ ملزموں کے ساتھ مل کر جھوٹ بول سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت جب اس کی باری آئے شہادت کی وہ فوت ہو گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہنی وہ دباؤ یا ذہنی طور پہ وہ یادداشت اس کی اتنی اچھی نہ ہو، وہ درست طور پہ سارا واقعہ نہ بیان کر سکے، 5-6 سال بعد 10 سال بعد واقع ہو. لیکن وہ کہتے ہیں جو فرانزک ایویڈنس ہوتی ہے نا، یہ ان سب سے پاک ہوتی ہے. فرانزک ایویڈنس اف دیر از اے DNA ٹیسٹ تو وہ جو کہتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے. اب ایک دو باتیں میں نے بڑی اپنے خود تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کیس میں نے کنڈکٹ کیا آن بیہاف آف دی پراسیکیوشن ایٹ سرائی الامیر. اس میں نا ایک بندے کے خلاف الزام تھا کہ اس نے کلاڑی سے نا
وہ بندے کا گردن کاٹ دی، گردن پہ سیریسلی انجری کاز کی. ہی واز اریسٹڈ، 1-2 دن میں اریسٹ ہو گیا تھا. اس سے پھر وہ کلاڑی دیٹ واز بلڈ سٹینڈ ہیچٹ واز ریکورڈ فرام ہم. اب پولیس نے ایک کام بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کا ہینیس اوفینس کمٹ ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ جو پنجاب فرانزک سائنس کی ٹیم ایک وہاں پہ آتی ہے، وہ وہاں سے ڈیڈ باڈی سے اس کے ناخن وغیرہ ڈی این اے کے لیے اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں، جس سے وہ بعد میں ڈی این اے وغیرہ کی رپورٹ آ سکتی ہے. اب میرے کیس میں بھی ایسے ہی تھا کہ انہوں نے ایسے چیزیں وہ کلیکٹ کی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی نا، وہ باقی تو وہ باقی کے بارے میں تھی. انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی نا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بلڈ تھا نا آن دی وچ واز فاؤنڈ آن دی ہیچٹ، یہ بلڈ اس کے ڈی این اے، ڈسیز کے ڈی این اے سے میچ کرتا ہے، اور وہ کلاڑی اس سے ود ان 1-2 days ریکور ہوئی تھی. اینڈ دس واز اے ویری امپارٹنٹ ایویڈنس وچ آئی ہائی لائٹڈ بفور دی کورٹ کے لیے بھی پہلا موقع تھا شاید. انہوں نے کہا جی پھر یہ بتائیں شاہی صاحب دوبارہ بتائیں. پھر میں نے وہ دوسرے وکیل صاحب اس کا ڈیفینس نہیں کر سکے، نہیں بہر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں نے کہا جی دس از ان دس کیس آلویز دی ریکوری از ناٹ اے ویری امپارٹنٹ پیس آف ایویڈنس، بٹ ان دس کیس بیکاز دس رپورٹ از سپورٹنگ the evidence of the oral evidence of the prosecution, therefore this is a very important piece of evidence. So that was considered. اس ایویڈنس کو اہمیت دی گئی اور اس کے بعد اس کو اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا. یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ یہ. اب ایک اور بات نوٹ کریں کہ جب بھی آپ کبھی پروسیکیوشن سائڈ سے ہوں یا ڈیفینس سائڈ سے ہوں قتل کیس میں، جو ایمپٹیز جاتی ہے نا وہاں پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو، لا یہ ہے کہ وہ ایمپٹیز فوری طور پہ ریکور کر کے پارسل بنا کے ان کو فوری طور پہ 1-2 دن میں ان کو سینڈ بھیجنا وہاں پہ ود وہ سیف کسٹڈی میں وہاں چلے جانی چاہیے. بعد میں جب وہ ویپن ریکور ہوتا ہے تو اس کو پھر بھیج کے پھر اس میں چٹھی لکھتے ہیں کہ جناب اس کا میچنگ کے لیے کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایمپٹیز وغیرہ بھیجی جاتی تھی نا فرانزک آفس میں، وہ ایمپٹیز یا جو ٹیسٹ ایمپٹیز ہوتی ہیں نا، وہ وہاں سے وہ واپس وہ نہیں بھیجتے تھے، صرف وہ ویپن جو ہے اس کو دوبارہ سے لگا کے مورے لگا کے دوبارہ سے سیل کر کے واپس بھیج دیتے تھے، اور اس پہ رپورٹ سبمٹ کرتے تھے کہ ناؤ دیز ایمپٹیز میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. لیکن وہ اس سے نہیں، وہ اس کا نہیں. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اب ناؤ دی پوزیشن از دیٹ دی ایمپٹیز وچ آر سینٹ ٹو دی پولیس اسٹیشن، اور وہ ٹیسٹ ایمپٹی جو خود وہاں چلا کے وہ دیکھتے ہیں، وہ آپ لائیو بلٹس بھی ساتھ بھیجتے ہیں 3-4 دن کو، وہ چلا کے پھر چیک کرتے ہیں، جس سے وہ میچنگ یا نا میچنگ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ بھی واپس سینڈ کی جاتی ہیں ٹو دی پولیس. ان کو بھی عدالت میں موجود ہونا چاہیے، اور پروسیکیوشن کے طور پہ ان کو ایگزیبٹ کروانا چاہیے اگر آپ کی پازیٹیو رپورٹ ہے، اور ملزم کی طرف سے بھی آپ کو ان پہ جرا کرنی چاہیے کہ یہ تو وہ ایمپٹیز نہیں ہیں. وہ بعض کا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 ایمپٹیز ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں، 2 جو ٹیسٹ ایمپٹیز اور دونوں کٹھی انہوں نے سیل کر دی ہوتی ہیں، تو اس سے یقیناً وہ گواہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون سی ہے اور کس طرح سے یہ ہوا ہے. تو یہ فرانزک ایویڈنس کے حوالے سے میرا اپنا تجربہ تھا، وہ میں آپ کو شیئر کر رہا تھا. اب آپ اپنا کچھ تھوڑی سی باتیں نا ہم کریں گے. جو بڑی امپارٹنٹ سٹیج ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن. اب دیکھیں سب سے جو امپارٹنٹ اسٹیپ ہے نا ان دی ٹرائل آف اے کیس، دیٹ از اے کراس ایگزامینیشن آف دی وٹنسز بائی دی ڈیفینس کونسل. اس میں سب سے پہلے جو سب لوگوں نے اس پہ لکھا بھی، بتایا بھی، ہمارے استاد بھی، سب لوگ یہ کہتے تھے کہ اس میں مینلی یہ ہوتا ہے کہ وکیل صاحب نے یہ حساب لگانا ہے کہ کون سا سوال نہیں پوچھنا، جس کو پوچھ کے میں بہت بڑا بلنڈر کر سکتا ہوں. یہ زیادہ مین ہوتا ہے، کون سا سوال نہیں پوچھنا. بعض اوقات جو وٹنس ہوتا ہے اس سے موقع پر کوئی بات ایسی نہیں پوچھنی چاہیے جس سے اور زیادہ اس نے کلیریفائی نہیں کیا ہوا تو مزید وہ کلیریفائی کر دے. اور اس طرح سے مزید جو ہے وہ وائل کراس ایگزامننگ دی وٹنس، آئی وٹنسز کی زیادہ میں مینلی بات کروں گا
کہ جب آپ ایک آئی وٹنس کا کراس ایگزامن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس گواہ سے ریلیشن شپ کے بارے میں وہ پورا جو ہے وہ ڈیٹا وہ کلیکٹ کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ آپ کا ڈیسیز کے ساتھ کیا تعلق ہے، ملزمان آپ کی فلاں دشمنی ہے، فلاں فلاں جو ریکارڈ پہ آ سکتا ہے نا، پورا وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے پوری بات کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اس نے کون کون سی ڈیسیشن یا اومیشن کی ہے ان ہز اسٹیٹمنٹ بفور دی کورٹ۔ اگر 154 کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کمپلینٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا اس نے اضافہ کر لیا اپنے پاس، یا کون سی امپرومنٹ کر لی ہے، کون سی بات چھوڑ دی ہے۔ پھر آپ کو جانتے ہی ہوں گے کہ آپ اپنے سینئرز کو دیکھیں کام کرتے ہوئے کہ وہ پھر جو آپ کو نقلیں دی ہوتی ہیں ان کو ایگزیبٹ کرانا ہوتا ہے، ان کو کنفرنٹ کرانا ہوتا ہے کہ وہ آپ اس سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے جو بیان 161 کے تحت پولیس کو دیا تھا اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ فلاں لوگ بھی تھے اور فلاں نے للکارا مارا، تو وہ عدالت کہے گی پراسیکیوٹر کو بھی دیکھ لو اس میں نہیں لکھا ہوا، تو پھر عدالت لکھے گی کنفرنٹڈ ود ایگزیبٹ ڈی اے ویئر ناٹ سو ریکارڈڈ، وہ لکھیں گے کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا اس کا یہ اس طرح سے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ اس کو جو موقع پہ جو اس گواہ بیان کرے گا کہ میرے سامنے فلاں ملزم نے فائر کیا، فلاں نے کیا، اس کو بڑا سینسٹیولی بہت احتیاط سے بہت ضروری کویسچن جو ہے نا وہ پوچھیں گے آپ نقشہ سامنے رکھ کے کہ جی کتنی دور تھے ملزم، کتنے، یہ ساری باتیں بہت محتاط ہو کے تاکہ اپنے خلاف کوئی بات نہ پوچھیں۔ اس کے بعد موٹیو کے بارے میں بھی آپ بڑے کانشیس ہوں گے۔ موٹیو کی اگر بات ایک گواہ نے لکھا ہوا ہے کمپلیٹ میں لیکن وہ ہی از ناٹ اسٹیٹنگ بفور دی پولیس، تو اس کو چھوڑ دیں، موٹیو اس کا مطلب ہے ثابت نہیں ہو رہا، تو آپ خود بخود موٹیو کو نہ لے آئیں، ممکن ہے وہ یہ کہہ دیں۔ اس کے بعد جو فارمل وٹنسز ہوتے ہیں، سپوز ایک گواہ ہے جس کے سامنے صرف مٹی خون لوٹ جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، وہ آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ یہ ریلیٹڈ ٹو دی کمپلیننٹ پارٹی یا ڈیسیز کا کوئی رشتہ دار ہے، اس حد تک تو اس سے پوچھ لیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیں کہ جناب آپ اس وقت کدھر تھے جب یہ وقوع ہوا، تو ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں بھی موقع پر ہی موجود تھا، ایک گواہ کا، اور آپ خود اپنی غلطی سے آپ اضافہ کر لیں۔ اس کے بعد جتنے گواہ پیش ہوتے ہیں، پولیس کانسٹیبل جنہوں نے پوسٹ مارٹم کرایا ہوتا ہے، جنہوں نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ ان سے بھی جو آپ اپنے ملزم کے حق میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نا، اس حد تک ضرور سوال پوچھیں، باقی لیکن زیادہ اس حد تک نہ پوچھیں کہ وہ بعض کا یہ ایسے ہوتا ہے کہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اس حد تک نہ پوچھیں۔ یہاں پر میں نے کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے مولانا غلام سرور روان صاحب کو میں داد دوں گا کہ وہ میں نے پنجاب میں بہت سے ضلعوں میں کام کیا، مولانا غلام سرور روان واحد ایسے وکیل ہیں جو بہت خوبصورت جرا کرتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے اچھے میں نے وکیلوں کو دیکھا۔ مولانا غلام سرور روان صاحب کو میں نے یہاں کام کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کس طرح سے جرا کرتے ہیں۔ ایک ایڈیشنل سرجن جج صاحب کے پاس وہ پیش ہوئے، ایک گواہ سے جرا سے میں سوال پوچھا، انہوں نے 5 سوال پوچھنے کے بعد ایک سوال پوچھا، جج صاحب نے کہا کہ نہیں ملک صاحب آپ یہ نہیں پوچھ سکتے، یہ ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہا، کہتا ٹھیک ہے سر میں نہیں پوچھتا۔ تھوڑی دیر میں نا دوبارہ ان کے فیکٹس ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں، لا ان کو پتہ ہے، وہ ان کے ذہن کے مطابق وہ بڑا ضروری تھا سوال پوچھنا۔ انہوں نے پھر اس سے سوال پوچھا 5-7 سوالوں کے بعد، پھر جج نے کہا کہ نہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ سٹیج آئی نا، جب پوچھا نا، تو پھر جج کو نہیں دیکھا، اس گواہ کو کہا وہ چودھری تو اپنا پگ بن کے آ جاندے ہو، جو میں پوچھنا پیا 10 اے جڑا ریکارڈ بن رہا نا، یہ کوئی صرف جج صاحب واسطے نہیں بن رہا، ہائی کورٹ جانا ہوتا ہے کیس، جو میں سوال پوچھنا جواب دے، خاموش نہیں ہونا، جج صاحب جو مرضی کہیں۔ جج صاحب خاموش ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اب مسئلہ خراب ہو گیا۔ پھر ملک صاحب نے جو پوچھا، اس گواہ نے ان کی جو وہ چاہتے تھے وہ ریکارڈ پہ باتیں آ گئی۔ دیکھیں کراس ایگزامن کا کتنا خوبصورت طریقہ۔ ایک اور میں ملک صاحب کی میں بات کروں گا، ملک غلام سرور روان صاحب کی، کہ اسی طرح سے ایک اور کیس میں وہ جرا کر رہے تھے کہ واقعہ تھا جو ایک گلی میں ہوا تھا، تو گلی میں ان کے ملزموں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ جس طرح سے کمپلیننٹ سائڈ نے بیان کیا اس طرح سے نہیں ہوا، ہم بے گناہ ہیں، یہ سارے فلاں صرف فلاں ملزم گناہ گار ہیں، یہ سارا انہوں نے جھوٹ بنایا ہے۔ تو وہاں انہوں نے پوچھا، ملک صاحب نے ان سے پوچھا کہ کوئی وہاں علاقے کا اس گلی کا کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کے ساتھ گواہی دے، انہوں نے کہا کہ فلاں جو گھر چوتھا گھر ہے نا
وہ ہمارے ساتھ حق میں بیان دینے کے لیے تیار ہے، لال خان اس کا نام ہے، وہ دے گا۔ تو ملک صاحب جرا کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھی دیکھیں جس گلی میں واقعہ ہوا ہے اس میں کتنے گار ہیں؟ انہوں نے کہا جی 10 گار ایک طرف ہیں، 7 گار دوسری طرف سائڈ پہ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یار جدھر جو ملزمان کا ڈسیز جو ہے ان کے گھر کے ساتھ والا گھر کس کا؟ اس نے کہا جی فلاں کا، اور اس کے ساتھ اس لال دین کا گھر تھا۔ انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ کس کا گھر ہے؟ کہتا ہے جی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ اس سے آگے کس کا گھر ہے؟ وہ بتایا، پھر ادھر کس کا گھر ہے، ادھر کس کا گھر ہے، پھر 4-5 جب گھر اس نے بتا دیے تو وہ ایک کلیئر بات ہوگی نا کہ یہ ذہن ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو بھی بتایا گیا ہے وکیل صاحب کہ اس کا نام نہیں لینا۔ تو ملک صاحب نے ذرا غصے سے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، آرٹ ہے، انہیں کراس ایگزامینیشن کے بعض کا کوئی بات بڑے پیار سے پوچھنی پڑتی ہے، پھر وہ اپنے مطلب کی جواب آتا ہے، بعض کا ذرا غصے سے بھی پوچھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے غصے سے پوچھا کہ یار تم کیا کرتے ہو، اس کا نام بتاؤ یہ جو دوسرا گھر ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ چول جہا لالو ہے، وہ نام بار بار میں ضرور پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی وہ چول جہا لالو ہے، اصل نام کیا تھا۔ پھر وہ سیدھے لائن پہ آ گئے، جج نے کہا بتاؤ یار کیا بکواس کر رہے ہو، جلدی سے یہ کیا کر رہے ہو آپ، اس وقت تک ضائع کیا آپ نے، ہم 10 سوال پوچھنے پڑے ان کو۔ پھر انہوں نے کہا جی اس کا نام لال خان ہے، وہ اپنی فیملی سمیت وہاں رہتا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، یہ سارا کچھ۔ تو اس کو ان کو فائدہ ہو گیا کہ وہ لال خان کو بطور جب مناسب سمجھا ہوگا انہوں نے اس کو بطور DW پیش کر لیا ہوگا، یا پھر نہیں بھی کیا ہوگا لیکن اس کا فائدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور اسی طرح کا کیس نا ملک صاحب کے مجھے زیادہ میں کوٹ کر رہا ہوں، باقی میرے لیے سارے بڑے قابل احترام ہیں۔ شیخ احسان اللہ صاحب نے بھی بڑے اچھے کام کیے، ظفر علی صاحب نے بھی بڑا اچھا جرا کرتے تھے۔ ملک صاحب کے پاس ایک کیس تھا جس میں نا ایک بندے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوہ کو قتل کر کے نا تو پرچہ اس کا کسی اپنے دشمن کے خلاف درج کروا دیا۔ اب دیکھیں سنگل اکیوز جو ہوتا ہے نا وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جی سبسٹیٹیوشن از ریئر فنامنا، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سبسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی، ایک ہی ملزم ہے۔ اس میں جو مین وٹنسز تھے نا وہ اس خاتون کے جو قتل کی تھی انہوں نے، ان کے چچا نے، بچے اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا 8-9 سال کا، ایک بیٹی 6-7 سال 8 سال کی۔ اب آپ قانون شہادت آرڈر کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ وٹنسز ہوتے ہیں نا دے آر ویری امپارٹنٹ وٹنسز، ان کے بارے میں یہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولیں گے، درست بات کریں گے، جو بھی کریں گے۔ تو جب وہ بیٹا پیش ہوا نا بطور گواہ، ملک صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی فلاں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ پھر آپ کے جو چچا ہیں، یہ جو مدعی اس کیس کے بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں ہم، یہ ہمیں اسکول کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، ٹرافیاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آج آپ شہادت دے رہے تھے اس کتنے دنوں سے آپ کو یہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں دونوں بہن بھائیوں کو بٹھا کے تو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ یہ بیان آپ نے دینا ہے؟ کہتے ہیں جی 10-15 دن ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ کچھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر مارتے بھی ہیں؟ کہتے ہیں جی سر بڑا مار دینے جی، پھر کہتے ہیں تو کیوں انج آکھیا اے ملزم کا نام صحیح لینا سی، تو اے کیوں نہیں آکھیا، انج کیوں آکھیا؟ تو اس طرح سے مجھ سے بھی میری بہن سے بھی۔ اب سر دیکھیں کہ جب وہ دونوں پھر بہن سے بھی ایسی ملک صاحب نے پوچھا، اس نے بھی کہا جی مجھے جب ہم اچھا بیان دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ٹافیاں لے کے دیتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں۔ جب ہم سے اچھی بات غلط بات ہو جاتی ہے ان کے مطابق تو پھر وہ کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وکیل صاحب سے وہ فائلیں کاپیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں جو بیانوں کی، وہ ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم انہوں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے وہی بیان دیا جو آپ کے چچا نے آپ کو پڑھایا ہوا تھا، صحیح تھا؟ جی سر آج ہم نے پوری کوشش کیا کہ غلطی نہ ہو، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، غلطی اگر ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں۔ تو اب دیکھیں کیا وہ یہ ایویڈنس سٹینڈ کرے گی؟ کیا یہ ایویڈنس سٹینڈ کرے گی؟ دس ایویڈنس از نو ایویڈنس۔ تو وہ ملزم جو ہے وہ بری ہو گیا۔ لیکن یہ ایک اچھے وکیل کی وجہ سے ہوا۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں